السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، روزہ کسے کہتے ہیں اور روزے میں ہمیں کس طرح دن گزارنا چاہیے، آج ان ساری باتوں کا بیان اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ روزے کے لغوی معنی ہیں رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزوں کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، مثلاً کہ پیٹ کے روزے کے ساتھ آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ احیاء العلوم میں روزے کے 6 آداب ذکر کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت، کسی بے محل جگہ پر نہ جائیں۔ روزے دار کو چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے نگاہ کو بچائے، جو چیزیں خدا کی یاد سے غافل کر دیں ان کو نہ دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، جو خدا تعالی کے خوف سے اس کو ترک کر دے گا، خدا تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عنایت فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ دوسرا روزے کا آداب یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ہے، یعنی روزے دار جھوٹ، غیبت، چگلی، لغو، بکواس، بدگوئی، سب و شتم، بد کلامی اور جھگڑے وغیرہ سے بچتا رہے، بلکہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تفریح، مذاق وغیرہ بھی نہ کرے۔ اپنی زبان کو ذکر الہی، تلاوت قرآن اور درود شریف پڑھنے میں مصروف رکھے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں روزے کے مفسد ہیں، یعنی روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، ایک ہے جھوٹ اور دوسرا غیبت۔ اگر کوئی جھگڑا کرے تو یہ روزے دار کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ سامعین کرام، تیسرا روزے کا آداب یہ ہے کہ کان کی حفاظت کریں اور بری باتوں کے سننے سے کانوں کو باز رکھیں، اس لیے کہ جن بری باتوں کا زبان سے ادا کرنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سننے والوں اور حرام خوروں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے، اور قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، سورہ المائدہ آیت نمبر 42۔ ترجمہ کنز ایمان، بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور۔ اور حدیث شریف میں ہے، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ لہذا روزے دار کو چاہیے کہ کسی بھی حال میں چگلی اور برائی نہ کریں۔ فلمی گانوں اور غزلوں کے سننے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ شیطانی آوازیں ہیں۔ ان آوازوں سے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ چوتھا روزے کا آداب یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء سے کوئی برا کام نہ کریں۔ ہاتھ سے کسی ناجائز چیز کو نہ پکڑیں، کسی کو ایذا نہ دیں، پاؤں سے چل کر کسی بری جگہ نہ جائیں۔ افطار کے وقت پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جس کا تعلق حرام کی کمائی یا متشبہ چیز سے ہو، یعنی ہمیں افطار حرام چیز یا حرام کمائی کی چیزوں سے افطار کرنے کے وقت بچنا چاہیے، کیونکہ اگر حلال چیز سے روزہ رکھ کر حرام سے افطار کیا تو روزہ ناقص ہو جائے گا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرے اس کا حال اس شخص کا سا ہے جو مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سینکیاں ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے دوا مفید ہو جائے، مگر یہ زہر ساتھ ہی اس کو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں افطار کے وقت یہ خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم حلال کمائی والی چیزوں سے افطار کریں۔ پانچواں روزے کا آداب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال غذا بھی اتنی نہ کھائیں
کہ پیٹ تن جائے، اس لیے کہ اس سے روزے کی غرض و غایت قوت ہو جاتی ہے۔ روزے سے مقصود یہ ہے کہ قوت شہوانیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ بڑھانا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی ظرف اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ حلال کے کھانے سے بھرا ہوا پیٹ ہے۔ روزہ کی غرض یعنی زہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کرے جو فوت ہوئی۔ آج لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے چھوڑتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کی روح اور اصل یہ ہے کہ جو قوتیں برائی کی طرف لے جا کر شیطان کی گود میں ڈال دیں وہ ضعیف ہو جائیں، اور یہ بات تھوڑا کھانا کھائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی اتنی ہی غذا کھائیں جتنی روزے بغیر عام راتوں میں استعمال کرتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سوئے تاکہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو اور قوتوں کے ضعیف ہونے پر آگاہ ہو، اور کچھ ذوف افطار کے بعد بھی قائم رہے تاکہ نماز تراویح اور تہجد آسانی سے ادا ہو سکیں اور وظائف میں کمی نہ ہونے پائے۔ چھٹا روزے کا آداب میں سے یہ ہے کہ روزے دار کے دل پر خوف جاری ہو، یعنی روزے دار خدا عز و جل سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عادت کے اختتام پر دل میں خیال کرے نہ جانے کوئی ایسی لغزش نہ ہو گئی ہو جس کی بنا پر یہ عبادت منہ پر ماری جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ روزے دار اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ عز و جل اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، اور روزے اور عمل پر مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ افطار کے بعد اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو روزہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ وہ اگر چاہتا تو روزے کے قابل ہی نہ رہنے دیتا۔ سامعین کرام، رمضان اللہ عز و جل کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بے مثال تحفہ اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس فضل و احسان پر ہم اللہ عز و جل کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ روزے میں آنکھ، ناک، کان اور زبان کا بھی روزہ ادا کرنا ہے، جیسا کہ اس سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم بری چیزوں کو نہ دیکھیں، زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ، چغلی، غیبت نہ کریں، کان کا روزہ یہ ہے کہ ہم بری چیزیں، گانا بجانا نہ سنیں، ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی برا کام نہ کریں، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں کو کسی غلط جگہ پر چل کے نہ لے جائیں۔ تو سامعین کرام، اگر ہم ان گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے تو ہم روزے کا اصل برکت حاصل کر پائیں گے۔ اور جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے لیے اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ پاک فرماتا کہ میں اس کا بدلہ خود عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔